السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل نستعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہ واحدا احدا الذی لم يتخذ عز جلالہ صاحبۃ ولا ولدا واشہد ان محمدا عبدہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول المجتبى رسول الفاظ امره بعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ امره لهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ گفتگو تھی، اور اسی کے ذیل میں جو خواتین کا مرتبہ ہے اسلام میں اس کے اوپر بھی کچھ عرض کیا گیا، اور خاص طور سے جو قدیم تہذیبیں ہیں کہ جو تہذیبیں بہت مشہور و معروف، ان میں خواتین کی کیا حالت تھی اور ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کیا گیا کہ کس طرح سے جو تہذیبیں مشہور ہیں ان میں جہاں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے وہاں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور یہ لوگ یہاں تک کہ ارسطو، افلاطون، سقراط دنیا کے جو قانون بنانے والے ہیں، مگر سارا قانون انہوں نے مردوں کے لیے بنایا تھا. افلاطون کا سارا قانون مردوں کے لیے تھا، ارسطو کی ساری منطق جو تھی وہ مردوں کے لیے تھی، سقراط کا سارا ذہانت جو تھی وہ صرف مردوں کے لیے تھی. خواتین کے کوئی حقوق کے بارے میں کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی. یہاں تک کہ ان فلاسفہ کے زمانے میں عورت کے بارے میں تصور تھا کہ عورت شیطان کی اولاد ہے، وہ انسان سے تعلق ہی نہیں رکھتے. یہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ارسطو کا دورہ تھا، جس زمانے میں افلاطون کا دورہ تھا، جس زمانے میں جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی، دنیا کے سب سے بڑے تھنکر، ان کے زمانے میں سوچ یہ تھی ان کی کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی اولاد. اسی طرح سے جہاں بھی آپ دیکھا جائے کہ روم کی تہذیب میں تھا کہ عورت میں انسانی روح نہیں ہوتی اور جائیداد کی طرح سے بانٹی جاتی تھی. اسی طرح سے مصر میں بھی یہی انداز تھا. اسلام نے صحیح مرتبہ دیا، اسلام نے آ کے صحیح مرتبہ دیا. حالانکہ اس زمانے میں جس وقت باپ کو خبر دی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو جاتا تھا، صدمے سے یا بے عزتی سے یا شرم سے یا جو بھی کہہ لیجیے، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اس زمانے میں رسول اللہ اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ اپنی بیٹی کے تعظیم کر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ فرما رہے ہیں کہ نعم الولد البنات، بہترین اولاد جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، بہترین اولاد جو ہے لڑکیاں ہیں. ملتفتات، مونسات، وہی ہے کہ جو لطف و کرم کرتی ہیں، وہی ہے جو مونس و ہمدرد ہے. یہ اس زمانے میں یہ تصور تھا اسلام کا کہ جب خواتین کو، لڑکیوں کو اپنے لیے سبب ذلت سمجھا جاتا تھا، ان کو ذلیل سمجھا جاتا، معاشرے سے باہر کر دیا جاتا تھا. بیواؤں کو دیکھیے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، مگر اس پہ پہلو ہے کہ معاشرے میں اس زمانے میں معاشرے میں بیواؤں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا اور معاشرے سے باہر کر دیا جاتا تھا. ان کو معاشرے سے باہر کر دیا جاتا تھا بیواؤں کو. اس زمانے میں جتنے نکاح زیادہ تر رسول اللہ نے فرمائے وہ بیواؤں سے کیے، اور امہات المومنین کا درجہ ملا ان کو وہ شرف عطا کیا، ان کو مرتبہ عطا کیا. اکثر جو ان کی ازواج ہے وہ بیوہ ہے، اکثر بیوہ ہے. تو یہ اس طرح سے انہی نے مرتبہ دیا ان کو. اور یہاں کے اوپر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قول بہت مشہور و معروف ہے، اور آپ کا ارشاد بھی یہ ہے کہ عورتوں ہی کی وجہ سے معاشرہ خراب بھی ہوتا ہے، عورتوں ہی کی وجہ سے معاشرہ بنتا بھی ہے.
کیونکہ عورت جو ہے اس کی وجہ سے خاندان خوب ہوتا اچھا ہوتا ہے. عورت خراب ہے تو خاندان خراب، خاندان خراب ہے تو معاشرہ خراب، معاشرہ خراب ہے تو دنیا خراب. ایک عورت اگر غلط آ جائے تو پورے خاندان میں تباہی مچ جاتی ہے، اور ایک عورت اگر اچھی آ جائے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے. تو خاندان ہی سے، افراد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ ہی سے دنیا کی تشکیل ہوتی ہے، معاشرے سے تہذیبیں بنتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کسی معاشرے میں، کسی ملک کی تہذیب کی بنانے والی بھی عورت ہوتی ہے اور تہذیب کی بگاڑنے والی بھی عورت ہوتی ہے. کسی ملک کو بنانے والی بھی عورت ہوتی ہے، کسی ملک کو بگاڑنے والے بھی عورت ہی ہوتی ہے. یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے، یہ اہمیت ہے خاتون کی کہ جس کو اسلام. ہاں، یورپ نے اعلان کیا. یہ آیت اللہ خامنئی مدظ اللہ ان کا قول ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہی نے تحریر فرمایا ہے، کسی تقریر میں کہا تھا کہ یورپ کا دعویٰ یہ ہے، بہت نازک بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت ہی باریک بات انہوں نے فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یورپ والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عزت دی، ہم نے مرتبہ دیا، ہم نے شرف دیا، مگر عورت کو، اس کی عورت پن کو چھین کر اس کو مرد بنا کر وہ مرتبہ دے رہے ہیں. اور عورت کو اسلام جو عورت کو مرتبہ دے رہا ہے وہ اس کو عورت رکھ کر مرتبہ دے رہا ہے، اس کو خاتون کی حیثیت سے مرتبہ دے رہا ہے. عورت اگر مرتبے کے لیے مرد بنے تو یہ عورت کی توہین ہے. اپنے مرتبے کے لیے اگر مرد بنے تو یہ عورت کی توہین ہے. عورت کی تجلیل و تعظیم و تکریم یہ ہے کہ عورت ہوتے ہوئے اس کی تعظیم ہو، عورت ہوتے ہوئے اس کی تجلیل ہو. اور اسلام کی یہی خصوصیت ہے یورپ والوں میں اور اسلام میں، یہی فرق ہے کہ وہ مرد بنا کر مرتبہ دینا چاہتے ہیں اور خاتون عورت کو عورت رکھ کر مرتبہ و تعظیم دینا چاہتا ہے. یہ بہت انہوں نے نازک نکتہ ہے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے. شہزادی کونین کا تذکرہ. ہر عبادت تقرب الہی کے لیے ہوتی ہے، قربۃ اللہ کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. شرط ہے ہر عبادت کے لیے کہ قربت کی نیت ہو، قربت کی نیت ہو. بغیر قربت کی نیت کے کوئی عبادت نہیں بنتی ہے. اب عورت کی عبادت کیا ہے؟ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ نے، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے سوال کیا کہ عورت کب اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ عورت کب اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ کوئی صحیح جواب نہ دے سکا. جب شہزادی کو خبر ہوئی تو آپ نے جواب کہلوایا کہ بابا سے کہہ دو کہ جب عورت اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اور امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. سب سے زیادہ قریب اس وقت عورت ہوتی ہے جب گھر کے اندر بچوں کی تربیت اور امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہے. دفتر میں کام کرنا، گھوڑے سواری کرنا، ٹینس کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، یہ جو ہے یہ ملک کے لیے جو ہے وہ ہے. لیکن اگر دین چاہیے ہے، اگر مذہب چاہیے، اگر اسلام چاہیے ہے تو امور خانہ داری سے بہتر اس کا کوئی فریضہ نہیں ہے. صلوات بھیج دے بر محمد. بہرحال ایک آپ کے القاب و آداب کے سلسلے میں سے گفتگو ہوئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہلکا سا اشارہ اس کی طرف بھی ہو جائے. جس وقت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام علیہ کیونکہ ولادت کی تاریخ قریب ہے، اس کی مناسبت سے بھی چند جملے عرض کرنا ضروری ہے کہ اس وقت نداء قدرت آتی ہے رسول کے سلسلے میں. جس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی ہے تو نداء قدرت آتی ہے کہ اے رسول، اے میرے حبیب، آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اس بچی کا نام میں نے رکھ دیا ہے. اور اس کے بعد خود شہزادی کو خطاب کر کے فرمایا کہ انی فتمتک بالعلم، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، انی فتمتک بالعلم
وَفَتَمْتُكَ مِنَ النَّارِ. دیکھیے یہ فتمہ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں. فتمہ کے دو معنی ہیں جس سے لفظ فاطمہ بنا ہے. اگر یہ متعدی ہو با کے ساتھ تو اس کے معنی ہے بھرنا اور پر کرنا. اور جب یہ متعدی ہو من کے ساتھ یا عن کے ساتھ تو اس کے معنی بالکل الٹے باؤنڈلی ہو جاتے ہیں. اس کے بہت لطافت ہے، عربی زبان کی لطافت ہے یہ. اس کے بالکل الٹے معنی ہو جاتے ہیں. بے کے ساتھ استعمال ہو تو بھرنا، من کے ساتھ اور عن کے ساتھ استعمال ہو تو خالی کرنا. بالکل معنی الٹ جاتے ہیں، بالکل معنی بدل جاتے ہیں. تو اب اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے فاطمہ انی فتمتک بالعلم. بہت توجہ رہے، قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ اے فاطمہ میں نے تمہیں علم سے بھر دیا ہے. ارے توجہ رہے، میں نے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں علم سے بھر دیا ہے. وَفَتَمْتُكَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے تمہیں دور کر دیا ہے. وَفَتَمْتُكَ مِنَ الطَّمْسِ وَالرِّجْسِ، اور نجاستوں سے اور رجس سے تمہیں خالی کر دیا ہے، علم سے بھر دیا ہے. جب ظرف بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں پھر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی. جب خالی ہوتا ہے تب کسی چیز کی گنجائش ہوتی ہے، جب بھرا ہوتا ہے تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے جو قدرت کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ فاطمہ ہم نے تم کو علم سے بھر دیا ہے، تو اب نہ نجاست کی گنجائش ہے، نہ جہالت کی گنجائش ہے، نہ کسی شر کی گنجائش ہے، نہ کسی گناہ کی گنجائش ہے، نہ کسی عیب کی گنجائش ہے. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. بس توجہ رہے. اب یہاں پر ایک پہلو اور بھی ہے جو عرض کر دوں کہ انی فتمتک بالعلم. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ فاطمہ ہم نے تمہیں علم سے بھر دیا ہے. کہاں پر؟ بالمیثاق، میثاق کے وقت. میثاق کے وقت ہم نے تمہیں علم سے بھر دیا ہے. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب بیٹی کو اللہ علم سے بھر کر دنیا میں بھیج رہا ہے تو کیا باپ کو جاہل بھیج دے گا؟ جب باپ جاہل آ جاتا، جب بیٹی کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ انی فتمتک بالعلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیٹی بھی اللہ کی طرف سے پڑھی لکھی اور باپ بھی اللہ کی طرف سے پڑھا لکھا. ہم نے ہر رجس سے دور کر دیا، خلقت سے، ظاہری خلقت سے پہلے ہی. توجہ ہے، ظاہری خلقت سے پہلے ہی ہم نے آپ کو ہر طمس سے، ہر رجس سے، ہر عیب سے دور کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی طہارت آئے تطہیر کی محتاج نہیں ہے. شہزادی کی طہارت آئے تطہیر کی محتاج نہیں ہے. آئے تطہیر پاک کرنے کا اعلان نہیں کر رہی ہے بلکہ پاکیزہ خلق ہونے کا اعلان کر رہی ہے. پاک و پاکیزہ خلق. چھٹے امام جعفر صاحب، چھٹے امام آپ کا ارشاد ہے کہ اگر اپنی بیٹی کا نام تو فاطمہ رکھو. ان سمیتہا فاطمہ فلا تلتمہا. دیکھو کبھی اسے مارنا نہیں، فلا تلتمہا کبھی مارنا نہیں. ولا تشتمہا کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ اس کا نام فاطمہ ہے، کیونکہ اس کا نام فاطمہ ہے. اور اکرمہا، اگر نام فاطمہ رکھ دیا تو اکرمہا اس کی تعظیم کرو. اکرمہا، باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بیٹی کی عزت کرے کہ جس بیٹی کا نام اس نے فاطمہ رکھا ہے. یہاں علماء بھی تشریح فرما ہے کہ اگر علم اصول فقہ میں اگر عمل قرینے سے خالی ہو
تو وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر استحباب کا قرینہ نہ ہو، اگر اس میں مباح ہونے کا قرینہ نہ ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ پر واجب ہے کہ اس بیٹی کی تعظیم کرے کہ جس کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. تو اب تصور کیجئے کہ جب نام فاطمہ ہو جائے تو تعظیم واجب ہو جاتی ہے، تو جو خود فاطمہ زہرا ہو. اسی لیے رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. اذا دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ. جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہے باپ تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہے، رسول اللہ تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہے. اکرمہا، میں نے عرض کیا کہ اگر خالیت قرینہ ہو تو پھر وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فاطمہ نام رکھ دیا تو باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب و لازم ہو جائے گی. اسی لیے رسول اللہ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں رسول تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. وَإِن سَمَّيْتَهَا فاطمہ فَلَا تَلْعَنْهَا، کبھی اسے اظہار برات نہ کرنا. وَلَا تَضْرِبْهَا، اس کو کبھی اذیت نہ دینا. اس میں بھی نہیں بھی اگر خالی قرینہ ہو تو وہ حرام پر دلالت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا تو اس کو برا بلا کہنا بھی حرام، اس کو کوئی اذیت دینا بھی حرام ہے. تو جب نام فاطمہ ہو جائے تو اذیت دینا حرام ہے. تو جو فاطمہ زہرا کو اذیت دے رہے ہیں، تو شہزادی فاطمہ زہرا کو اذیت دے رہے ہو، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں عرض کرنا چاہتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ استسلام علی النعمت و سبحان اللہ استسلام علی العزت و لا الہ الا اللہ قرارا بوحدانیت و حسب اللہ فاقۃ علی کفایت و اشہد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی السیاء من اتقوا اللہ عباد اللہ بعد الدنیا فإن الدار نبلغنا وآخر فنا في حلال حساب وفي حرام عقاب. من استغنى فيها فتنا من استغنى لا حزنا ومن افسر بها بصرته ومن افسر الى نعمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واختموا المهلة فإنها تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله الإمام المسلمين قائد المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله وعلى حسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المتبع السلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.